انشور کیا کہ پاکستان کے اندر ہمارے جتنے انفراسٹرکچر ہے، مینوفیکچرنگ کا ہے، ڈیجیٹل ہے، کسی نے چاہے وہ ہمارا پرائیویٹ انڈیویجول تھا، سائبر سیکیورٹی کا بچہ تھا، ہماری منسٹری تھی، ہماری گورنمنٹ تھی یا فوج پاکستان تھی، مل کے انشور کیا کہ 1 سیکنڈ کا کوئی ڈیٹا بریچ، کوئی ڈیٹا اٹیک ہم نے اس ملک کے اوپر نہیں ہونے دیا اور نہ ہونے دیں گے۔ فرمایا کہ جو مئی میں جو مارکہ حق ہوا وہ ایک تو ہماری افواج نے ایک کنونشنل وارفیئر لڑی، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایئر فورس نے، لینڈ فورس نے، تمام لوگوں نے مل کے ایک جنگ جو ہے اس کو جیتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کے، حکومت پاکستان کے اور ہمارے سٹیزن کی جو ایک سائبر فورس تھی جس نے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا، ان کا بھی اتنا ہی رول ہے۔ ہماری جو اس وقت فورسز ہیں ان کی جو ٹیک اور سائبر کیپیبلٹیز ہیں وہ نہ صرف ہماری فزیکل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں مگر ہماری ڈیجیٹل باؤنڈریز کو بھی جو ہے اس کا بہترین دفاع کر رہی ہیں، اور ہمارے انڈیویجول بچوں نے، لڑکوں نے، لڑکیوں نے، سائبر سیکیورٹی کے لوگوں نے، ہماری کمپنیز نے، ہماری منسٹریز کے ڈپارٹمنٹس نے، سب نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس میں ایک کردار ادا کیا۔ مگر جیسے جیسے ڈیجیٹائزیشن بڑھتی جائے گی، اے آئی، آٹومیشن، یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو ہے وہ مین اسٹریم ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے ہمیں آبویسلی سائبر سیکیورٹی کے چیلنجز سامنے آتے رہیں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے سائبر سیکیورٹی کی مد میں انسیکیور ہیں۔ ہماری بھرپور طریقے سے کوشش ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم قائم کر دی گئی، تمام صوبوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی بھی پروونشل سرٹس بن گئی ہیں، اسی طرح ہماری NTIS بھی ہے، ہمارے ڈیفنس اداروں کے سائبر ڈپارٹمنٹس ہیں، ہماری منسٹری کے سائبر ڈپارٹمنٹس ہیں، پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بنائی گئی ہے جس نے ڈیٹا گورننس کی اب پوری پروٹوکالز، پبلک سیکٹر، کرٹیکل ڈیٹا کی وہ سامنے لے کے آئیں گی، کرٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی یوتھ کو جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کی ٹیکنالوجیز میں اور اسکلز میں ٹرین کریں، اور اسی سے یہ ممکن بنے گا کہ ہم لوکل اور گورنمنٹل، انڈسٹری اور انٹرنیشنل کولیبوریشن سے ہم اپنی سائبر سیکیورٹی کو بہتر کریں اور بہتر سے بہتر ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ امپلائی کریں۔ میں یہ فرما دیجیے کہ آپ نے ابھی کافی اچھی چیزیں بھی بتائیں، لیکن ایک ایشو بڑا اہم ہے کرپٹو کرنسی، جو ہمارے ملک میں بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود میڈم ہم دوسری سائڈ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا بھی بریچ ہو جاتا ہے، ڈیٹا بھی لیک ہو جاتا ہے ویب سائٹ کی جانچ سے، تو کرپٹو کرنسی میڈم بڑھتے ہوئے اس میں یہ ایک اچھا موقع ہے یا بڑھتا ہوا خطرہ؟ دیکھیں، جہاں تک ڈیجیٹل ایسیٹس اور کرپٹو کرنسی کی بات ہے، ڈیجیٹل ایسیٹس جو ہیں وہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے، یہ بیسیکلی بلاک چین کا ایک یوز کیس ہے جس کو ہم کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ نے ایک کرپٹو کاؤنسل جو ہے اس کو بنایا ہے، اس کے اندر منسٹری آف IT سے لے کے بلال بن ثاقب صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر تمام جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں، SCCP ہے، اسٹیٹ بینک ہے، ہم لوگ ہیں، پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ہے، یہ تمام لوگ ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ہی ریگولیشنز لائی جائیں گی جہاں پہ انشور کیا جائے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کو روکا نہ جائے، انوویشن کو بند نہ کیا جائے، اور مگر اس کے ہوتے ہوئے سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا پروٹیکشن انشور کی جائے۔ تھینک یو۔ تھینک یو، یہ بڑا کرٹیکل سوال ہے۔ دیکھیں، اس وقت تو ٹیمپریریلی اگر میں بات کروں تو ریڈ سی میں جو یمنی واٹرز ہیں اس میں جدہ کے پاس تقریباً 5 کیبلز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں، ان میں سے 2 ایسی ہیں جو پاکستان کو افیکٹ کرتی ہیں۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ دبئی کا انٹرنیٹ سسٹم بند رہا، UAE میں، پورے یورپ میں GCC کو اس وقت جو ہے یہ مشکلات کا سامنا ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو پاکستان کا ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے، میں نے ابھی اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ ہم اس وقت ٹوٹل 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم کے اوپر 98% پاکستان کی عوام اور انڈسٹری جو ہے وہ انٹرنیٹ یوز کر رہی ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کی انٹرنیٹ یوزیج 24% سے بڑھی، مگر اسپیکٹرم کی آپشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہم اب ٹیلی کام انڈسٹری کر رہی ہے، مگر جو اسپیکٹرم آپشن ہے وہ ایک باٹل نیک ہے، اور اس کی وجہ چند کچھ کورٹ کیسز ہیں، کچھ طرح کے مسائل ہیں جن کو اب ہم
ہائیسٹ فورم سے ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے پچھلے 1.5 سال میں، اور میں یہاں پہ بہت سارے اداروں کو، جس میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے، فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ ہے، افواج پاکستان ہے، SIFC ہے، میں نام لینا شروع کروں تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں مدد کر کے پچھلے 1 سال میں 650 کے قریب میگا ہرٹ اسپیکٹرم ویکیٹ کرایا نیشنل انٹرسٹ میں، اور آج وہ آکشن کے لیے تیار ہے. آج جب ہم آکشن کریں گے تو نہ صرف 3G اور 4G کا اسپیکٹرم 274 میگا ہرٹ سے بڑھ کے تقریباً 1000 میگا ہرٹ پہ جائے گا، مگر پاکستان میں انشاءاللہ 5G بھی آئے گی. اور یہ چند ماہ کی بات ہے، اور یہ جیسے ہی ہوگا تو آپ کی موبائل وائرلیس سپیڈ تو بڑھ جائے گی. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی پرسنل ایفرٹ سے اور SIFC کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان کے اندر جو رائٹ آف وے کے چارجز ختم کیے ہیں، اور اب تمام صوبے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ فائبر کی پینیٹریشن بہتر ہوگی. کوئی بھی دنیا میں جو ریلائبل ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ہے وہ موبائل وائرلیس براڈ بینڈس پہ نہیں چلتے، وہ ہمیشہ آپٹک فائبر کی کنیکٹیوٹی پہ چلتے ہیں. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جیسے جیسے فائبرائزیشن بہتر ہوگی، انٹرنیٹ کی اسپیڈ اور ریلائبلٹی بہتر ہو جائے گی. دیکھیے، مارکہ حق کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف تو ہم نے رفائل گرائے اور باقاعدہ طور پہ ایک جنگ لڑی، ہمارے نوجوانوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ پاکستان کو جیت دی، جس نے ایک گلوبل میپ پہ پاکستان کو آج جو ہے وہ سامنے لا کے رکھا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ انہی تمام جو ہماری فورسز ہیں، ان کے سائبر کمانڈز، ہمارے اپنے سائبر کمانڈ منسٹری کی، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی، ہمارے کنٹرول رومز بنے ہوئے تھے، وہاں سے ہم نے تمام چیزیں ہم نے انشور کیا کہ پاکستان کی کسی بھی ڈیجیٹل ایسٹ انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی اٹیک نہیں آیا. کسی 1 منٹ پاکستان میں انٹرنیٹ میں جو ہے وہ خلل نہیں آنے دیا. ہماری جو ڈیجیٹل باؤنڈریز تھیں، ہماری گورنمنٹ کا ڈیٹا تھا، گورنمنٹ کی ویب سائٹس تھیں، ان سب کو پروٹیکٹ کیا گیا. آج اگر سائبر اٹیک ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر پاور انڈسٹری سے لے کے مینوفیکچرنگ تک سب بند ہو جاتی ہے، مگر ہم نے انشور کیا کہ پاکستان کے اندر ہمارے جتنے انفراسٹرکچر ہے، مینوفیکچرنگ کا ہے، ڈیجیٹل ہے، کسی پہ کسی نے، چاہے وہ ہمارا پرائیویٹ انڈیویجول تھا، سائبر سیکیورٹی کا بچہ تھا، ہماری منسٹری تھی، ہماری گورنمنٹ تھی، یا فوج پاکستان تھی، مل کے انشور کیا کہ 1 سیکنڈ کا کوئی ڈیٹا بریچ، کوئی ڈیٹا اٹیک ہم نے اس ملک کے اوپر نہیں ہونے دیا اور نہ ہونے. فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.